بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نیوز فیڈ، میں ہوں مرتضیٰ ڈار۔ پروگرام میں آج بات کریں گے، ملکی سیاسی صورتحال کے حوالے سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ معاملات کس جانب بڑھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ ملک کی نئی وفاقی کابینہ نے اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیا ہے۔ اس کابینہ میں اتحادی جماعتیں موجود ہیں، کچھ اراکین ہیں جس میں ابھی حلف اٹھانے کا معاملہ تعطل کا شکار ہے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی تقریب میں موجود تھے لیکن عہدے کا حلف نہیں اٹھایا۔ اطلاعات کے مطابق وہ برطانیہ کا دورہ کریں گے جہاں پہ ممکنہ طور پر میاں محمد نواز شریف صاحب سے ان کی ملاقات ہوگی اور وزارت خارجہ کے لیے حلف اٹھانے کے حوالے سے معاملات کچھ طے ہوں گے اور وہ جا کے وہاں پہ ان کو مبارکباد بھی دیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نے بھی ذاتی مصروفیات کی وجہ سے عہدے کا حلف اٹھانے سے معذرت کر لی۔ یہ سارا معاملہ کس جانب بڑھ رہا ہے، جن لوگوں نے حلف اٹھایا ہے وہ کس حد تک فعال طریقے سے سارے معاملات کو لے کے چلیں گے۔ اے این پی سمیت دیگر جو کچھ ناراض اراکین ہیں ان کی ناراضگی کے معاملوں کو بھی جاننے کی کوشش کریں گے اور اس کی فنکشنالٹی کے اوپر بات چیت کریں گے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کا معاملہ بھی حلف اٹھائے جانے کا تعطل کا شکار ہے۔ گورنر حلف نہیں اٹھانا چاہتے، معذرت کر چکے ہیں اور وزیر اعلیٰ جو ہے وہ الیکٹ ہو چکے ہیں اور ابھی تک ان کا عہدے کا حلف اٹھانے کا معاملہ بھی تعطل کا شکار دکھائی دے رہا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف اپنی جگہ پر ڈٹرمنڈ ہے اور لاہور جلسے کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں اور اس سب سلسلے کے اندر جو ہے گراس روٹ لیول پر وہ ورکرز کو، لیڈرشپ کو، لوکل جو ہے اس کو موبلائز کیا جا رہا ہے۔ کس طرح کے معاملات آگے بڑھ سکتے ہیں، ابھی کیسے معاملات چل رہے ہیں اور ممکنات میں سے کیا چیز ہو سکتی ہے، ان تمام تر چیزوں کے حوالے سے آج کے پروگرام میں بات چیت کریں گے۔ مجھے پروگرام میں جوائن کر رہی ہیں ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ، تحریک انصاف کی سینئر لیڈر ہیں۔ ویلکم ٹو دا شو ڈاکٹر صاحبہ۔ بیرسٹر عامر حسن صاحب جوائن کر رہے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی سے سینئر رہنما ہیں۔ شعیب شاہین صاحب جوائن کر رہے ہیں، ماہر قانون ہیں۔ آپ تینوں مہمانوں کا پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے بہت شکریہ۔ گفتگو کا آغاز میں آپ سے کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے ڈاکٹر صاحبہ یہ فرمائیے گا کہ لاہور کے جلسے کا پاکستان تحریک انصاف کے جو ہے وہ خاصا تیزی سے زور و شور سے جو ہے وہ کام جاری ہے۔ اس سے قبل جو ہے پشاور اور کراچی کے ہونے والے جلسے کی گونج کافی دور دور تک سنائی دی ہے۔ یہ بتائیے کہ لاہور کے جلسے سے کون سے اہداف ہیں جو آپ حاصل کر پائیں گے آپ کو لگتا ہے، اور کیا پلان ہے، واٹ از ایکچولی ہیپننگ آن 21st؟ میرا خیال ہے کہ جلسوں کے لیے تو سارا پاکستان تیار ہے اور لاہور کیونکہ پاکستان کا دل ہے اس کی تیاری سب سے زیادہ ہے۔ انشاءاللہ بہت امید ہے کہ لاہور کا جلسہ بھی ایک تاریخی جلسہ ہوگا۔ میں ویسے تو خیبر پختونخوا کا پشاور کا جلسہ اور کراچی کا جلسہ دیکھ کے بہت امپریس ہوئی اور میں نے اب لاہور والوں کو کہا کہ لاہور والوں ہم نے اس سے بڑا جلسہ کرنا ہے تاکہ ہم ان کا ریکارڈ توڑیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب ایک چیز فرمائیے گا، اب تو ظاہر ہے یہ آپ شو آف پاور یا ایک اسٹرینتھ ضرور کریں گے، لیکن کیا ہی ہوتا کہ آپ لوگ ایوان کا حصہ بھی رہتے اور آپ وہاں پر ٹف ٹائم حکومت کو دیتے؟ اس کا ذکر حکومتی اراکین بھی کر چکے ہیں، ان کے اتحادی بھی کر چکے ہیں، آپ کی جماعت سے بہت ساری لیڈرشپ بھی کر چکی ہے، تو کیا ایوان سے نکل جانا یعنی استعفے دے دینا اور سڑکوں پہ آ جانا از دا رائٹ اسٹریٹجی ابھی بھی جو ہے مطلب دس از دا کلیئرٹی ان یور مائنڈ، کیونکہ ابھی پروونشل اسمبلیز میں بھی آپ لوگ موجود ہیں؟ دیکھیے میرا خیال ہے عمران خان صاحب نے ایک اچھا ڈیسیجن لیا۔ وجہ یہ ہے کہ ایک حکومت جو بیرونی مداخلت کی وجہ سے جس کو لایا گیا، اور آپ لوگوں کو بھی پتہ ہے کہ جب کہتے ہیں نا مداخلت کی بات، اس پہ آئی ایس پی آر نہیں، جو آپ کی ڈی جی آئی ایس پی آر ہے، اس نے یہ باقاعدہ کہا کہ مداخلت کا زمرہ تو تھا اس کے اندر، مداخلت کے تحت لایا جائے تو وہ کہاں سے ایک حقیقی حکومت بنتی ہے؟ وہ ایک ہماری طرف سے ایک امپورٹڈ حکومت ہے۔ اس حکومت کے وہاں ہمیں بیٹھ جانے سے ہم اس کو لیجیٹمائز کرتے۔ تو میرا خیال ہے عمران خان صاحب نے ایک اچھا قدم اٹھایا ہے اور ان کے سارے لوگوں نے ان کو سپورٹ کیا۔ وجہ یہ ہے کہ بہت بہتر ہے، اس چیز کو سمجھنا چاہیے، یہ دیوار پہ لکھا ہوا میسیج ہے سب کے لیے کہ جتنا جلدی ہو سکے الیکشن ہو جانے چاہیے اس ملک کے اندر تاکہ عوام اپنا اوپینین دے دے، جو جیتے وہ جا کے اس مسند پہ بیٹھ جائے۔ اچھا اب ڈاکٹر صاحب جو الیکشن ہے ظاہر ہے اس کا تو شور ہر جگہ پہ ہے اور وہ ایونچولی ظاہر ہے کسی نہ کسی تاریخ پہ تو ہونا ہی ہے، وہ اس ٹرم کی کمپلیشن ڈیٹ سے پہلے بھی ہو سکتا ہے، اس ٹرم کی کمپلیشن اینڈ پہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اس سے قبل جو کچھ وفاق میں ہوا اور اس کے بعد جو کچھ پنجاب کے ایوان کے اندر ہوا
اس کی مثال پاکستان کی تاریخ میں بہت کم ملتی ہے، یا تقریباً یوں کہہ لیجیے کبھی ملتی ہی نہیں ہے۔ مجھے یہ بتائیے کہ جو یہ تاثر ہے، یا اس وقت حکومت کا جو موجودہ حکومت ہے اس کا یہ کہنا ہے کہ پی ایم ایل کیو جو ہے اس نے صرف ایک اپنی فیس سیونگ کے لیے یہ وکٹم کارڈ پلے کیا، یہ سارا ماحول کریٹ کیا، اور اس میں انہوں نے آپ کو بھی شامل کر لیا، اور آپ کے جو پروٹیسٹ یا احتجاج ہے اس میں وہ خود شامل نہیں ہو رہے۔ سو ہاؤ وڈ یو رسپونڈ ٹو دس ایلیگیشن اگینسٹ یو؟ یہ میرا خیال ہے دو تین چیزیں بڑی اہم ہیں۔ سب سے بڑی یہ بات ہے کہ بہت ہی شرم کی بات ہے کہ وہ 25 لوگ جنہوں نے الیکشن ہمارے ٹکٹوں پہ لڑا اور جیتے، جنہوں نے مرات اٹھائی 3.5 سال، جن کو عہدے ملے، ان لوگوں نے پھر جا کے اپنے آپ کو بیچ ڈالا۔ یعنی افسوس تو اس بات کا ہوتا ہے کہ آپ کا کیا خیال ہے فلور کراسنگ کو ہم نے اس کے لا کیوں بنایا، کیوں سپورٹ کیا اس لا کو؟ وجہ یہ ہے، اس سے زیادہ شرم کی بات کوئی اور ہو سکتی ہے کہ میں عمران خان صاحب کی سیٹ کے اوپر، میں اس وقت آئی بلانگ ٹو ریزروڈ سیٹ، وومن سیٹ ہے، میں عمران خان کی وجہ سے آئی ہوں، کل میں اپنی یہ سیٹ بیچ کے ایک اور بندے کے ساتھ جا کے کھڑی ہو جاؤں، مجھے تو ویسے ہی شرم سے چلو بھر پانی میں ڈوب مرنا چاہیے۔ اور مجھے بہت ہی افسوس ان 25 لوگوں پہ آیا، اور بالکل یہ غلط بات ہے، کوئی ایسا پلان نہیں تھا۔ بات یہ ہوئی کہ وہ جب مزاری صاحب تشریف لائے ہیں تو وہ ہمارے جو وہ جوشیلے جوان ایم پی ایس تھے، ان کو غصہ ہی بہت زیادہ تھا ان کے اوپر، تو وہ شور و غل کے اندر وہ لڑائی ہو گئی۔ وہاں جو بھی لڑائی ہوئی وہ اسمبلی کے اندر ہوئی۔ جو اسمبلی کا اس وقت آپ پامال کیا گیا ہے ساری، وہ تو یہ جو ایڈمنسٹریشن نے پولیس اندر بھیجی، یہ تو آج تک کبھی 72 سال کے عرصے کے اندر، اور یہ کبھی گڑبڑ نہ ہوتی اور یہ زیادہ یہ کھپ رولا پڑتا ہی نہ اگر پولیس نہ اندر آتی۔ آپ کو پتہ ہے پولیس کے آنے کے بعد یہ ساری گڑبڑ ہوئی ہے۔ پولیس کا کیا کام تھا اندر آنے کا؟ اندر پولیس آئی، آ کے پولیس نے دھکم پیل کی، لوگوں کو تنگ کیا۔ آپ کو سب سے بڑی بات ہے کہ جو آئز والا جہاں سے ہمارا دروازہ تھا، جہاں سے ہم نے باہر نکلنا تھا، وہ دروازے کے آگے تو پولیس کھڑی ہوئی تھی۔ اس وجہ سے پولیس کا اندر آ جانا اسمبلی کے، جب سے اسمبلیز بنی ہیں یہ پہلی دفعہ اس طرح کا انسیڈنس ہوا ہے۔ اٹ از این انفارگیویبل انسیڈنس، اور میرا خیال اس سے زیادہ تکلیف دہ چیز نہیں ہے کوئی۔ جب وہ چلا گیا تھا مزاری وہاں سے، نیچرلی اس کو بچا کے کون لے کے گئے تھے؟ وہ جو اپنے جو اس کے اسمبلی کے پولیس والے تھے، وہ پکڑ کے ان کو بچا کے لے کے گئے تھے۔ تو جب وہ چلا گیا تو rather than sitting and working on it how to sort out the situation، اس نے پولیس بلا لی، اور پولیس نے آ کے جو سچویشن خراب کی، تو پھر دونوں طرف سے آپ کو پتہ ہے دھینگا مشتی ہوئی۔ یہ تو بات نہیں ہے نا، how will we tolerate police coming into the parliament؟ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ اب ایک چیز کا ذکر خاصا زیادہ ہو رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ملک انارکی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ آج بھی سپریم کورٹ کے اندر اس کا ذکر ہوا، وکلاء صاحبان نے جو سینئر وکلاء ہیں انہوں نے بھی آج جو کیس چل رہا تھا اس کے اندر اس چیز کا ذکر کیا، ایوان کے اندر اس کا ذکر ہو رہا ہے، ٹاک شوز میں اس کا ذکر ہو رہا ہے، آرٹیکل کالم رائٹ اپ میں اس کا ذکر ہو رہا ہے کہ ملک انارکی کی طرف بڑھ رہا ہے، اور لوگ جو مثالیں ہمارے لیڈران کی ایوان کے اندر دیکھ رہے ہیں، وہ اپر ہاؤس ہو، وہ لوور ہاؤس ہو، وہ ہمارا پنجاب اسمبلی ہو، اگر لیڈرز یہ کریں گے یا اس قسم کی سیاست کریں گے تو لوگوں کو تو ہلہ شیری سپورٹرز کو تو ملے گی۔ اس قسم کی سیاست کا پریسیڈنٹ اگر آپ یا جو کوئی بھی یہ کر رہا ہے وہ لوگوں پہ، سڑکوں پہ، اسٹریٹ پالیٹکس میں لے آئے گا، تو از دس دا سولوشن؟ از دس دا وے یو شوڈ بی ہیڈنگ فارورڈ؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ خیر رکھے، کوئی بھی نہیں چاہتا، اور عمران خان صاحب ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہم امن کے پرستار ہیں۔ ہم لوگ ہمیشہ کہتے ہیں امن کا کام کرنا چاہیے۔ ہمارے جلسے ہوتے ہیں، کوئی توڑ پھوڑ نہیں ہوتی ہمارے جلسوں میں، کوئی کسی کو کوئی دھکم پیل نہیں کرتا۔ یہ اگر انسٹیگیٹ کیا جاتا ہے تو یہ ہمیشہ یہ نون لیگ والے اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ بدمعاشی تو ان کا کام ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے وہ خواجہ سلمان رفیق وغیرہ صاحب نے جو کیا ہے، اس اپنا وہ جو میجر صاحب تھے، اور وہ کیا کیا انہوں نے، جو حرکت کی، اور جو یہ وہاں اسمبلی کے اندر بھی جس طریقے سے انہوں نے اپنا وہ بھیج کے اندر، اور پھر وہ انسٹیگیٹ کریں پولیس والوں کو کھڑے ہو کے، وہ کڈو انہوں نے باہر سارے، مطلب ان کو شرم نہیں آئی؟ وہ آپ کے فیلو پارلیمنٹیرینز تھے، اور آپ نے ان فیلو پولیس کو کہہ رہے ہو کہ اٹھا کے ان کو باہر پھینکو۔ تو پولیس تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ صرف ہمارے لیے ہوگی، آپ کے لیے بھی ہوگی۔ تو میرے لیے اہم چیز یہ ہے کہ اس قسم کی پولرائزیشن میں بہت بڑا رول جو ہے وہ نون لیگ والے پلے کر رہے ہیں۔
ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی. ہمارے ساتھ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ پاکستان تحریک انصاف کی رہنما تھی. بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں وقت دینے کے لیے. بیرسٹر عامر حسن صاحب، میں آپ سے سر جاننا یہ چاہتا ہوں کہ ہماری ملک کی سیاسی صورتحال اس وقت جس سمت میں بڑھ رہی ہے، اس میں خاصا پولیٹیکل انریسٹ کا ورڈ اگر یوز کیا جائے تو وہ شاید غلط نہیں ہوگا. ہم ایکسپیکٹ یہ کر رہے تھے کہ نئی گورنمنٹ جب فارم ہوگی، اتحادی جب آئیں گے، بیٹھیں گے، معاملات کو خوش اسلوبی سے لے کے چلیں گے تو ہر طرف جو ہے وہ چیزیں ٹیپر ڈاؤن ہو جائیں گی اور معاملات بہترین طریقے سے آگے بڑھیں گے. لیکن اس طرح کے نتائج ابھی نکل نہیں پائے، یا ابھی مائٹ بی ٹو ارلی ٹو سے. لیکن جو کچھ حلف برداری میں کے حوالے سے ہو رہا ہے، واٹ از ایکچولی گوئنگ آن بیرسٹر صاحب؟ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. دیکھیں، پاکستان میں ہمیشہ سے آمریتوں سے جمہوریت تک کا سفر رہا ہے. وہ جو ٹرانزیشنل پیریڈ ہوتا ہے، وہ ٹرانزیشن دیکھی ہے آپ لوگوں نے، ہم لوگوں نے، اور پاکستان کی تاریخ نے. اور ابھی حالیہ اس کی سب سے بڑی جو اگزامپل تھی وہ جنرل مشرف سے پیپلز پارٹی کی حکومت تک کا سفر تھا. اور آپ نے دیکھا کہ ایک ڈکٹیٹر نے بھی اوتھ لیا اور حکومت آئی، اور اس نے نہ تو بیماری کا بہانہ کیا، نہ کسی گورنر نے نیچے کسی صوبائی اسمبلی کے اندر منتخب ہونے والے وزیر اعلیٰ سے یہ کہہ کے انکار کر دیا کہ میں نہیں مانتا. تو میں سمجھتا ہوں اس سے ایک چیز ثابت ہوئی کہ آمریتوں سے بھی کوئی جو بری چیز ہے وہ فیشزم ہے. اور یہ جو فیشسٹ حکومت تھی، جو ہم کہتے رہے کہ عمران خان کا جو ایک انداز ہے وہ ایک سیلف رائٹیس کی پوزیشن پہ ہے، خود کو وہ سب سے بڑا مبلغ بھی سمجھتے ہیں، سب سے بڑا عالم دین بھی سمجھتے ہیں، شاید ولی اللہ سمجھتے ہیں، خود کو سب سے بڑا لیڈر بھی سمجھتے ہیں، سب سے اہل حکمران بھی سمجھتے ہیں، بلکہ یہاں تک وہ سمجھتے ہیں وہ ہیں تو حق ہے اور ادروائز باطل ہے، وہ رہیں گے یہی عمل بالمعروف ہے، اور وہ نہیں ہوں گے تو وہ یہ نہی عن المنکر ہے. اور ایسی چیزیں تاریخ میں بہت سے حکمرانوں کے سر میں آئی ہیں. اور یہ تو یزید جیسا بھی آیت پڑھ کے خود کو درست کہہ دیتا تھا، تو آپ کیا کہیں گے اس پہ؟ میں سمجھتا ہوں جو ہم نے یہ ریسنٹ انسیڈنٹس دیکھے ہیں، یہ بدقسمتی ہے پاکستان کی. ابھی دیکھیں نا، آپ کی پہلی گیسٹ فرما رہی تھی، اب پنجاب اسمبلی کے اندر اگر آپ کی اکثریت نہیں رہی تو آپ کو کیا یہ طریقہ کرنا چاہیے تھا؟ اسپیکر صاحب نے جو وہاں پہ اللہ گلہ تو چھوڑیں، جو بدماشی کروائی، اور اس بدماشی پہ جس طرح اشارے کرتے رہے، اور بعد میں پھر جو انہوں نے وہ فقیروں کا بدل کر فقیروں کا ہم بھیس غالب تماشا اہل کرم دیکھتے ہیں، پھر فرار حاصل کیا فقیر کا بھیس بدل کے وہاں پہ پٹی چٹی باندھ کے. تو میں سمجھتا ہوں یہ تماشا کون نہیں جانتا. ایک چیز واضح ہوگی پاکستان کے اندر کہ عمران خان اس نظام کے لیے جتنے خطرناک ثابت ہوئے ہیں، وہ حکومت میں تھے تو تب بھی خطرناک تھے، اور وہ حکومت میں نہیں ہے تو تب بھی خطرناک ہے. زیادہ خطرناک حکومت میں رہ کے تھے یا حکومت سے باہر تھے بیرسٹر صاحب؟ یہ بتائیں خطرناک وہ. میرے خیال سے حکومت میں رہ کے وہ بہت زیادہ خطرناک تھے. اور اس کی سب سے بڑا ثبوت آپ کی معیشت ہے، آپ کے فارن افیئرز ہیں، آپ کی انٹرنل سیکیورٹی ہے، آپ کی جمہوریت کا نہ چلنا، اداروں کا کام نہ کرنا، پارلیمان کا بالکل بند ہو جانا. اور آج بھی جو ان کی نشانی حکومت کے اندر ہے، وہ آپ تو کہہ رہے ہیں نا کہ اچھا آپ چاہتے تھے، سب یہی چاہتے تھے کہ ایک حکومت آئے گی تو، اور ہم ایون یہاں تک تیار ہیں اور تیار تھے کہ ہم آگے بڑھ کے پی ٹی آئی کو ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں، اور اسپیشلی پیپلز پارٹی کے مشاورت دینا چاہتی ہے کہ ہم لوگ جو الیکٹورل ریفارمز کریں، کیونکہ الٹیمیٹلی جانا ہم نے الیکشن کی طرف ہے اور جلد جاننا ہے. تو لیکن تمام سیاسی جماعتوں کی کلیکٹیو وزڈم کے ساتھ جائیں. لیکن آپ خود دیکھیں کہ جس طرح کی دشمنیاں بنائی جا رہی ہیں، اب دیکھیں پریزیڈنٹ اوتھ نہیں لیتا تو پھر پریزیڈنٹ کا ایوان صدر میں بیٹھ کے کیا کام ہے؟ مجھے بتائیں. کیا برش کرنے کا طریقہ جو ان کی ایڈ آتی ہے؟ وہ پریزیڈنٹ ہے، پریزیڈنٹ. لیکن سر آپ دیکھیں، میری عرض سنیں بیرسٹر صاحب، جو اوتھ کی آپ بات کر رہے ہیں، جو آپ اوتھ کی بات کریں، پہلے آپ اپنا تو ذرا ورژن میں کلیئر کریں کہ بلاول صاحب نے آج موجود ہیں ایوان کے اندر اور انہوں نے آج حلف نہیں اٹھایا، اور وہ غالباً یو کے جا رہے ہیں، اور ممکنہ طور پہ ان کی نواز شریف صاحب سے بھی ملاقات ہونی ہے اس مسئلے کے حوالے سے، اور ان کو وہ ویلکم بھی کریں گے جو ہمارے تک انفارمیشن آئی. اس کے ساتھ ساتھ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کے حوالے سے بھی تھا کہ وہ کوئی خاص منسٹری چاہتے تھے، نہیں ملی، اور انہوں نے پھر ذاتی وجوہات کہہ کے کہا کہ جی میں نہیں لینا چاہتا. پھر ہم نے دیکھا اے این پی کا معاملہ سر اٹھانے لگ گیا. اس سے 2 روز قبل جو ہے مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ جی ہمارا تو مطالبہ تھا الیکشن ہو، 4 وزارتیں ملی، تو مولانا صاحب نے جو ہے فوراً جو ہے وہ اپنی رائے بدل لی. آپ کے اپنے کیمپس میں یا آپ کے اتحادیوں کے کیمپس میں واٹ از گوئنگ آن؟ لوگ آپ کو ووٹ کرتے ہیں، سپورٹ کرتے ہیں، وہ جاننا چاہتے ہیں کہ جی آپ کیا کر رہے ہیں.
देखिए मेजॉरिटी जो है मिनिस्टर्स की, उन्होंने आज वोट्स लिया है। इवन फॉरेन अफेयर्स की मिनिस्ट्री के अंदर भी मिनिस्टर ऑफ स्टेट हिना रब्बानी खर साहिबा ने चार्ज संभाल लिया है। जहां तक चेयरमैन बिलावल भुट्टो की बात है, हमारी पार्टी के अंदर इस पे दो राय रही हैं कि क्या चेयरमैन साहब को, क्योंकि हम लोग पार्टी के वर्कर्स वो हमेशा उन्हें एज प्राइम मिनिस्टर देखते हैं, तो हमारे अंदर दो राय रही हैं। लेकिन क्योंकि जो मुल्की हालात हैं उसमें हमारी राय ये हो सकती है कि दो शोबों को बहुत नुकसान पहुंचा है। एक आपकी फॉरेन अफेयर्स हैं और एक आपकी मईशत है, और आपकी मईशत भी बहुत सी आपकी फॉरेन अफेयर्स के साथ जुड़ी है, जैसे कि सी पैक है या दूसरे ममालिक के साथ आपके इकोनॉमिक टाइज हैं। तो मैं समझता हूँ उसमें जरूरत है रियासत को और मुल्क को चेयरमैन बिलावल भुट्टो जैसी यंग लीडरशिप की, डायनामिक लीडरशिप की, और जिनके जिस पार्टी के और तो जिस सर उनको आज हल्फ internationally उठाना चाहिए था, उन्होंने हल्फ और नहीं डेवलपमेंट उठाया। हल्फ उठाना चाहिए था ना सर उनको, वो क्यों नहीं उठाया उन्होंने, ये तो हम जानना चाह रहे हैं। डॉक्टर साहब आप दुरुस्त कह रहे हैं। नहीं, ये कोई इसमें एक आध दिन के फर्क से कुछ नहीं पड़ता। मैंने बता दिया नहीं, कोई कंसर्न है, कोई मसला चल रहा है, कोई प्रॉब्लम है, चली गई है। कंसर्न नहीं है, कंसर्न नहीं है, विद इन पार्टी कोई थी। दूसरा, हम इंशाल्लाह एक दो दिन के अंदर ये चीज क्लियर हो जाएगी, और हम बेहतरीन टीम के साथ ये जितना भी टाइम है डॉक्टर साहब, ये एएनपी को भी आपने नाराज कर दिया। सर जरदारी साहब ने तो कहा था कि मैं कस्टोडियन हूं इस सारे जॉइंट वेंचर का। मैं उनका इंटरव्यू भी सुन रहा था जिसमें फरमा रहे थे कि जी हर हाल में जो है वो मेरे पे जिम्मेदारी है और मैं ही जवाबदेह हूँ और मैं ही सबको जो है वो हैंडल करूँगा, इस इत्तेहाद का कस्टोडियन मैं हूँ, ये उनके अल्फाज थे। तो क्या जरदारी साहब से एएनपी सेटल नहीं हो रही, या उनसे अपने ही जो जिस तरह आप जिक्र कर रहे हैं कुछ लोगों के अंदर मुख्तलिफ राय है, क्या हैंडलिंग में प्रॉब्लम आ रहा है जरदारी साहब की तरफ से, या जिनके साथ आपने खुसूसन मुस्लिम लीग नून के साथ इत्तेहाद किया उनकी जानिब से कोई प्रॉब्लम आ रहा है? कुछ तो वर्जन देना हमें इस हवाले से, कहीं तो गड़बड़ है। होती है उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं। जरदारी साहब के हवाले से अगर आ रहा होता तो जरदारी साहब ने 5 साल हुकूमत चलाई है, एएनपी भी साथ रही, एमकेएम भी साथ रही, आपके सामने है। हमने तो हमेशा इत्तेहादी बनाए हैं और उन्हें मजबूत रखा है, लेकिन बहरहाल इस वक्त पीपल्स पार्टी के इख्तियार में सारी चीजें नहीं है। इसीलिए चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने अभी तक वोट नहीं लिया। हम बहुत सारी कोलिशन पार्टनर्स जो हमारे हैं उन्हें साथ लेके चलना चाहते हैं, उसमें एएनपी भी है, उसमें पीटीएम भी है, और हमने यही जो प्रेसिडेंट जरदारी ने और चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने जो कमिटमेंट्स की थी उसे हम पूरा करना चाहते हैं। और इंशाल्लाह विद इन अ डे और टू आप खुद देखेंगे कि ये मामला बड़े सेटल हो गए हैं। 95-99% चले कैबिनेट ने हल्फ उठा लिया है। 1-2% की जो बात है वो भी 1-2 दिनों में तय हो जाएगी, हो जाना चाहिए। वजह ये है कि ये कोई फुल फ्लेज गवर्नमेंट फॉर 5 years नहीं है, ये 1 साल, ज्यादा से ज्यादा 1 साल की हुकूमत है, और मेरी तवक्कुआत के मुताबिक 6 महीने 8 महीने के अंदर इलेक्शन होने जाएंगे, या ज्यादा से ज्यादा साल चलेगी। तो उसके अंदर मैं समझता हूँ कि ये बहुत सारी चीजें आप उस तरह ना लें। हम सिर्फ बुनियादी मामलात को ठीक करना चाहते हैं। जो इमरान खान ने मुल्क के अंदर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के नाम पे इलेक्शन को चुराने का काम शुरू किया, और उसके बाद मईशत का बेड़ा गर्क किया, IMF के साथ जो डील की, और इंटरनेशनल अफेयर्स वो तो डील सर ये भी नए शहबाज शरीफ साहब की जो गवर्नमेंट है वो भी उसको कैरी कर रहे हैं, उस डील को तो वो भी कैरी कर रहे हैं जो IMF के साथ किया है। उन्होंने कहा कि जी हमारे पास नो अल्टरनेटिव, तो व्हाट्स द डिफरेंस? नहीं है, वी डोंट हैव एनी अल्टरनेटिव। लेकिन देखिए डॉक्टर साहब, द पॉइंट है कि क्या आपने डील इस तरह होती है कि IMF की सारी शराइत को आप मान के और उनके आगे सर झुका देंगे? हमारे दौर में भी हुई, मियां नवाज शरीफ के दौर में भी IMF के साथ एग्रीमेंट हुआ, लेकिन उसमें शराइत देखी जाती हैं कि जो आवाम को ज्यादा नुकसान ना पहुंचाएं। लेकिन जब आप गवर्नर स्टेट बैंक, आपके मालियाती इदारे एक इंटरनेशनल इदारे के कंट्रोल में दे देंगे, तो फिर उनके मुफादात को देखा जाता है, पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम के मुफादात को नहीं देखा जाता। अब ये जो कोलिशन गवर्नमेंट है ये बिल्कुल जाएगी IMF के साथ, लेकिन उसमें जो मुफादात होंगे वो अवाम के और रियासत के, उन्हें मुकद्दम रखा जाएगा। और यही इमरान खान के अंदर खराबी रही है कि उन्हें पता नहीं था, ना तजर्बाकारी भी थी, और मेरे ख्याल से गरूर भी था, और जिसकी वजह से नुकसान हुआ। ठीक है, इस पे और बात करते हैं, मैं इस पे आपसे डिटेल में बात करता हूँ। मेरे साथ रहेगा शुएब शाहीन साहब। सर मैंने आपसे 2 चीज़ों के हवाले से जो है वो ओपिनियन लेना है।
ایک تو آج سپریم کورٹ کے اندر جو ہے چیف جسٹس صاحب نے بھی جو ہے کچھ ریمارکس دیے اور انہوں نے کہا کہ فیصلہ حق میں ہو تو انصاف کا بول بالا اور خلاف ہو تو انصاف داغدار. ایک تو ان کے یہ ریمارکس آئے. یہ ریمارکس کیوں آئے میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کی تھوڑی سی جو موجودہ حالات ہیں اس میں تشریح کیجیے, اور دوسرا ہمارے ویورز کو تھوڑا بتائیے کہ آئین کا آرٹیکل 63A صدارتی ریفرنس کا معاملہ خاصا طول جو ہے اس کا شکار ہوتا جا رہا ہے اور لوگ اس کو لے کے منتظر ہیں کہ اس کے اوپر ہمارے سامنے کوئی کلیئرٹی آئے گی. واٹ وڈ یو رسپونڈ ٹو اٹ شعیب صاحب؟ دیکھیں چیف جسٹس صاحب نے یہ بات تو ٹھیک کی ہے. ظاہر آپ ماضی قریب میں چلے جائیں, جب پاناما کیس آیا تو نواز شریف صاحب باہر نکلے, جی مجھے کیوں نکالا, اور 5 اشخاص بیٹھ کے 5 بندوں نے کروڑوں ووٹوں کو روک دیا اور یہ کیا وہ کیا, تو ظاہر ہے انہوں نے اس پہ بڑا شور واغیلا کیا. ابھی جب یہ ڈپٹی اسپیکر والا معاملہ آیا, وہ جو آرڈر تھا ڈپٹی اسپیکر کا ظاہر ہے وہ ان کانسٹیٹیوشن تھا اور کورٹ نے اس سے ڈیسائیڈ کرنا تھا, وہ ہوا. اب جو عمران خان صاحب کی بات تھی, انہوں نے اس کے بعد ریئیکٹ کیا جب یہ رات کو عدالتیں کھولی گئیں, جب اسلام آباد ہائی کورٹ کی عدالت رات کو 11-12 بجے کھلی, سپریم کورٹ کی عدالت کھلی, کیونکہ ان کا ریئیکشن اس کے بعد آنا شروع ہوا کہ جی آخر کیا مجبوری یا کیا حالات اور وجوہات تھے, اور کون سا میں نے ایسا جرم کر دیا تھا جس کی سزا دینے کے لیے آپ نے رات کے 12 بجے عدالتیں کھول دیں. تو وہ جو ریئیکشن تھا اور وہ جو ڈسکشن تھی اور اس کے اوپر جو سوشل میڈیا نے ٹرینڈ لگائے یا جو باتیں آئیں, تو میرا خیال ہے وہ ایک اسپیکٹ یہ ہے. دوسرا اسپیکٹ جو آپ نے فرمایا کہ ریفرنس والا, لیکن ریفرنس فائل ہوا, اصل جھگڑا بھی یہاں سے شروع ہوا. 22 بندے ہارس ریٹنگ کرتے ہوئے, انہوں نے ڈیفیکشن کلاس کرتے ہوئے اور اس میں اپنی پارٹیاں چھوڑ کے سندھ ہاؤس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور انہوں نے عمران خان کا ساتھ چھوڑا. اور اسی طرح 25 ووٹوں نے آج پنجاب اسمبلی میں ہارس ریٹنگ کرتے ہوئے, کن کانسنٹریشن کی بنیاد پر ہم اس میں نہیں جانا چاہتے, انہوں نے شہباز شریف کا ساتھ دیا. تو نیچرلی وہ ریفرنس پہلے فائل ہوا, جبکہ ڈپٹی اسپیکر کی جو رولنگ ہے اس کے بعد آئی, اس کا فیصلہ ہو گیا. ٹھیک ہے, وہ ٹھیک فیصلہ تھا, لیکن اس کے ساتھ جو ریفرنس پہ فیصلہ آنا چاہیے تھا, اگر یہ وقت پہ آ جاتا تو شاید دونوں یہ حکومتیں آگے اس طرح عدم اعتماد کی طرف نہ چل پاتی. اور آپ دیکھیں کل پنجاب میں فرض کرو یہ 25 بندے نائل ہو جاتے ہیں اور عمران خان کی پارٹی ریزائن کر دیتی ہے, یا وہ نہیں بھی کرتے, ایون اعتماد کا ووٹ کہاں سے لیں گے شہباز شریف صاحب, تو اپنا حمزہ شہباز صاحب, تو کوشچن پھر یہی آئے گا, تو وہ تو پھر اسمبلی کی ڈیزولوشن کی طرف جائے گا. تو ایک انارکی تو پیدا ہوئی ہے, اور انارکی پیدا کرنے کی جو بنیادی وجہ ہے وہ اصحاب ہیں جنہوں نے اپنے بقول ان کے آج ضمیر جاگ گئے ہیں اور وہ لوٹے بنے یا وہ ہارس ٹریڈنگ کا شکار. ابتدا تو وہاں سے خرابی کی ہوئی, اور اس کے لیے عین وقت پہ ریفرنس فائل ہو جانا, اور اس کا بہرحال پینڈنسی سپریم کورٹ میں کیسز کا ٹائم لگتا ہے, تو اس کی پینڈنسی کے درمیان میں جو فردر ڈیولپمنٹ اور چینجز آ چکی ہیں, اس سے تحریک انصاف کو میرا خیال ہے. اچھا شعیب صاحب یہ بتائیے گا کہ اب جس طرح میں اس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں, جو یہ فرمائیے گا کہ جس طرح ڈیلے ہوتا گیا یہ معاملہ اور اب اس کے اوپر جو ہے کیس چل رہا ہے, فل بینچ بیٹھا ہوا ہے, جو ایک شارٹ آرڈر آیا اگینسٹ دا رولنگ آف ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری صاحب, میں چاہتا ہوں مجھے تھوڑا سا آپ ہمارے لوگوں کو انلائٹن کریں. 2 چیزیں تھیں جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے اس میں لازمی ہوں گی. ایک تو چلے جو انہوں نے جو فیصلہ کرنا تھا وہ تو آنا ہی آنا تھا کہ جی ان کا عمل آئینی تھا یا غیر آئینی تھا, لیکن کیا ہی بہتر ہوتا کہ اس میں 63A کے حوالے سے بھی کچھ کہہ دیا جاتا جو ریفرنسز میں درخواست کی گئی تھی. بے شک وہ علیحدہ کیس تھا یا نہیں تھا, لیکن اس کا ذکر ہو سکتا تھا. اور دوسری چیز یہ بتائیے گا کہ جس وجہ سے ڈپٹی اسپیکر نے اس سارے معاملے کو ٹیک اپ کیا, یعنی کہ فورن انوالومنٹ, اس کا بھی کوئی ذکر نہیں ہے شارٹ آرڈر میں. اس کے اوپر کوئی کمیشن بن سکتا تھا, انویسٹیگیشن ہو سکتی تھی, پروب ہو سکتا تھا, نتھنگ. وائی؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب, یہ آپ نے بڑی خوبصورت بات کی. جب ریفرنس پہلے سے چل رہا تھا اور اس کے ساتھ جو سپریم کورٹ کا سو موٹر نوٹس بیچ میں اس دوران آ گیا تھا, یا سپریم کورٹ بار کے جو پٹیشن بھی آ گئی تھی, وہ دونوں مکس کر دیے گئے تھے. یہ بات درست ہے کہ اس میں اگر یہ جوائنٹلی فیصلہ ہو جاتا, بے شک ریفرنس الگ سے چلتا, یہ الگ سے کانسٹیٹیوشن پٹیشن چلتی, اور سیم ڈے کی پٹیشن کا فیصلہ آ جاتا, تو اس کا ایک بڑا امپیکٹ آتا, اور دونوں پارٹیز ایٹ پار ہوتی ہیں, اور وہ یہ کہتی ہیں کہ ٹھیک ہے جی جو میرٹ پہ فیصلہ ہے ہم دونوں پارٹی اس کو ایکسیپٹ کرتی ہیں. یہ آپ کی بڑی امپورٹنٹ بات ہے. اس کے ساتھ آپ کی یہ بھی بڑی اہم بات ہے کہ قاسم سوری صاحب نے جس کانسنٹریشن پہ وہ فیصلہ دیا, اس کے آئینی اور غیر آئینی ہونے کا تو فیصلہ انہوں نے سپریم کورٹ نے کر دیا. ہاں, جس مقصد کے لیے انہوں نے دیا
کہ اس میں فورن انوالومنٹ ہے یا کانسپریسی ہے یا مداخلت ہے، جو بھی اس کا نام دیں، اس کے لیے سپریم کورٹ یہ کہہ سکتی تھی کہ اگر گورنمنٹ اس کے لیے کمیشن بنانے کی کوئی اپلیکیشن دیتی ہے، اس وقت ظاہر عمران خان پرائم منسٹر بیٹھے ہوئے تھے، اگر وہ کوئی اپلیکیشن دیتے ہیں تو سپریم کورٹ اس پہ کمیشن بنانے کا اختیار رکھتی ہے اور وہ کمیشن بنا دے گی، اور یہ جو بھی فیصلہ ہے یہ سبجیکٹ ٹو فائنل آؤٹ کم آف دی کمیشن ہوگا، یا اس کے اندر کہہ دیا جاتا اس ججمنٹ میں یا اس آرڈر میں، ظاہر سپریم کورٹ اپنے تئیں فیصلہ کرتی ہے قانون اور آئین کے مطابق، لیکن اگر اس پہ یہ کہہ دیا جاتا کہ جو الزام لگایا گیا ہے اب اس وقت کی اپوزیشن کے اوپر کہ فارن انوالومنٹ ہے یا کانسپریسی ہے، پیسہ باہر سے آیا ہے، اس کے اوپر گورنمنٹ یا کوئی بھی پارلیمنٹ کمیشن بنائے اور اس کا جو فیصلہ آئے گا اس کے مطابق، یہ جو فیصلہ ہے ہمارا، اس کے مطابق ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں، یا یہ کہا جا سکتا تھا کہ ڈپٹی اسپیکر یہ جو پروسیڈنگ کر رہا ہے یہ ان کو اپرچونٹی آف ہیئرنگ دے، جو الزامات ہیں اس کی تحقیقات کرائیں اور ان تحقیقات کی روشنی میں آپ کوئی رولنگ دیں یا فائنڈنگز دیں۔ اس طرح کی اگر کوئی آبزرویشن یا کوئی آرڈر یا اس طرح کی کوئی فائنڈنگز اگر آئی ہوتی تو میرا خیال ہے کہ پھر نہ عمران خان صورتحال جو ہے وہ مختلف ہوتی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، میں کچھ اور چیزیں بھی وہ آپ سے جاننا چاہوں گا اور بیرسٹر صاحب سے بھی جاننا چاہوں گا، لیکن ایک بریک کا کہا جا رہا ہے، بریک سے واپس آئیں گے اور گفتگو کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے۔ ٹیک اے بریک۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ پروگرام میں ہم بات کریں ملکی سیاسی صورتحال کے حوالے سے۔ میرے ساتھ موجود ہیں بیرسٹر عامر حسن صاحب پیپلز پارٹی سے، اور موجود ہیں شعیب شاہین صاحب این ایکسپرٹ آن لا۔ یہ بتائیے گا بیرسٹر عامر حسن صاحب، جس طرح بریک پہ جانے سے پہلے ہم یہ بات چیت کر رہے تھے کہ ایک کمیشن ضرور فارم ہونا چاہیے تھا، یا کوئی انکوائری ہونی چاہیے تھی، یا کسی لیجیٹمیٹ باڈی کو بیٹھنا چاہیے تھا جو بیٹھ کے کسی کورٹ کی ایما کے اوپر تحقیق کرتی اور اس کے بعد اس پہ سیاست بھی ہوتی اور اس کے اوپر فیصلہ سازی بھی ہوتی اور اس کے اوپر جو ہے وہ عمل ہوتا۔ یہ نہ ہونا آپ کے خیال سے درست عمل ہے؟ کسی نے کنسرن ریز کیا تو یار لیٹس فائنڈ اٹ آؤٹ، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، اس جو سو کالڈ لیٹر ہے، اس کے آنے میں 1 مہینے سے زیادہ عرصہ پرائم منسٹر رہے عمران خان، 7 مارچ سے اپریل کے 2 ویک تک۔ اگر عمران خان چاہتے تو کمیشن بھی بنا سکتے تھے، کس نے روکا تھا؟ جو کمیشن انہوں نے بنایا وہ آپ نے دیکھ لیا، جو اپنے فیور کے ایک جنرل صاحب تھے ان کی سربراہی میں بنا دیا۔ کیا عمران خان صاحب کو اس وقت نہیں چاہیے تھا ایز اے پرائم منسٹر وہ پریزیڈنٹ سے ریکویسٹ کرواتے، جب انہوں نے ریفرنس بھیجا تھا کہ سپریم کورٹ ایک جوڈیشل کمیشن بنائے، اور یہ خود بھی فارم کر سکتی تھی فیڈرل گورنمنٹ بھی، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ لیکن جب آپ نے کسی مسئلے کا حل نہیں آپ چاہ رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں پروپیگنڈا، لیکن سر اس پہ تو پھر کنسرن ریز ہو جانے تھے نا۔ اگر وہ اگر کمیشن بنا دیتے تو آپ لوگوں نے کہاں ایکسیپٹ کرنا تھا؟ آپ نے کہنا تھا انہوں نے اپنی، جس طرح بھی آپ نے کہا کہ اپنی مرضی کے انہوں نے جنرل صاحب کے نیچے بنانے کی کوشش کی، تو یو وڈ ہیو ڈینائڈ دیٹ۔ تو کسی نے تو انڈیپینڈنٹ بتا دیا ڈاکٹر صاحب، میں نے ڈاکٹر صاحب حل بھی بتا دیا نا کہ سپریم کورٹ کے سٹنگ جج کا کمیشن بنایا جا سکتا تھا، فیڈرل گورنمنٹ کر سکتی تھی، ریکویسٹ کر سکتی تھی چیف جسٹس آف پاکستان سے، جو کہ انہوں نے 1 مہینے تک نہیں کیا ہے۔ اور عمران خان نے صرف پولیٹیکل مائلیج کے لیے یہ سارا معاملہ، دیکھیں عمران خان کے ذہن میں ایک بات ہے کہ وہ صرف پروپیگنڈے کے سہارے پالیٹکس میں آئے، پروپیگنڈے کے سہارے انہیں اقتدار ملا، پروپیگنڈے کے سہارے اقتدار چلاتے رہے، اور اب وہ دوبارہ پروپیگنڈے کے سہارے سب کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ہوتا نہیں۔ میری عرض سنیں، دیکھیں یہ کیا آپ کے پاس کی گولڈن اپرچونٹی نہیں ہے کہ آپ ان کو ایکسپوز کر دیں؟ شہباز شریف صاحب نے یہ کہا کہ میں اس کو جو ہے، انہوں نے نیشنل سیکورٹی کے حوالے سے ایک کمیٹی کا ذکر کیا جس کے اندر انہوں نے کہا کہ جی میں اس کو لے کے جاؤں گا، لیکن اس کے بعد پھر خاموشی ہے، کوئی بات ہی نہیں ہے اس کے اندر۔ وائی؟ آئی مین یو ہیو اے چانس ٹو ایکسپوز پرائم منسٹر خان، فارمر پرائم منسٹر خان۔ دیکھیں ہر چیزوں کو ذرا عمران خان کو اس پہ اچھا خاصا ایک نیریٹو بنا تو لینے دینا، ایکسپوز تو ہوں گے، ایکسپوز تو ہونا ہے، وہ ریاست کی ملکیت ہے وہ چیز۔ تمام اداروں نے کیا آئی ایس پی آر نے کلیئرلی بتا نہیں دیا؟ نہیں سر، نہیں انہوں نے کلیئر نہیں بتایا، انہوں نے کلیئر نہیں بتایا۔ ان کی اسٹیٹمنٹ کے بعد خاصی بحث ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہمارے اس مشترکہ اعلامیے میں the word conspiracy is not there, however interference is there۔ آپ کو کچھ سمجھ آتی تو آپ بتا دیں گے انٹرفیرنس اور انٹرفیرنس اور کنسپریسی میں کیا فرق ہے؟ انٹرفیرنس تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ کوئی کسی کے بارے میں کہہ دے، کوئی اسٹیٹمنٹ دے دے، جس طرح چائنا کے بارے میں، وہاں کے مسلمز کے بارے میں اگر کوئی کہہ دے تو چائنا کہتا ہے آپ ہمارے معاملات میں
बैरिस्टर आमिर हसन साहब से हमारा रब्ता जो है वो डिसकनेक्ट हो गया है, हमें करने की दोबारा कोशिश करते हैं बैरिस्टर आमिर हसन साहब से। मैं यही सवाल आपकी तरफ लाना चाहूँगा शोएब शाहीन साहब, इंटरफेरेंस और कंस्पिरेसी के हवाले से बातचीत हो रही थी, आइन इस हवाले से क्या कहता है, कुछ क्लैरिटी दे सकते हैं आप हमें? शोएब शाहीन साहब, शोएब शाहीन साहब से भी हमारा राब्ता नहीं हो पा रहा। एक ब्रेक है, उसकी जानिब बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आते हैं, गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू को मजीद आगे बढ़ाएंगे, मुल्की सियासी सूरत हाल के हवाले से मामलात को जानने की कोशिश कर रहे हैं। प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं शाह महमूद कुरैशी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा। वेलकम टू द शो शाह महमूद कुरैशी साहब। सर, यू बीइंग नॉट पार्ट ऑफ PTI ओनली बट बीइंग अ फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर, मैं एक सवाल आपके सामने रखना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ हमें थोड़ी हमारे व्यूअर्स को क्लैरिटी दीजिए। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात ये कर रहे थे द डिफरेंस बिटवीन कंस्पिरेसी एंड इंटरफेरेंस। आप ये बताइएगा कि मुल्की मामलात के अंदर ये बहुत थिन लाइन है, हमारे लोगों को समझाएं कि सर इंटरफेरेंस क्या है और कंस्पिरेसी क्या है इन कॉन्टेक्स्ट टू जो DGI SPR साहब ने मीडिया से एड्रेस करते हुए कहा था। मामलात में जो मदाखलत है, मुल्की मामलात में जो मदाखलत है, वो किसी भी मुल्क के लिए मुनासिब नहीं है और कोई खुद मुख्तार कौम उसे बर्दाश्त नहीं कर सकती और नहीं करना चाहिए। हाँ, जहाँ ताल्लुकात होते हैं वहाँ तबादला ख्याल होता है, वहाँ आदमी व्यूज एक्सचेंज करता है, लेकिन डिक्टेट नहीं करता कि आप ये करें, ये ना करें, यहाँ जाएं, यहाँ ना जाएं, ये मुनासिब नहीं है। जहाँ तक आप साजिश की बात कर रहे हैं, उसको फिर आपको एक खत नहीं, पूरा एक पस मंजर देखना है कि मुलाकातें हो रही हैं, कौन मिल रहा है, किससे मिल रहा है, पूरे सियाको सबाक को सामने रख के फिर उसका अंदाजा होता है कि क्या हो रहा है। लेकिन हम इस पर, मैं समझता हूँ कि देखिए, बहस का फायदा नहीं है। कुछ लोग हैं जो इसको नहीं तस्लीम करेंगे, हम जितनी भी वजाहत कर लें, जितना भी समझा लें, वो कहेंगे जी लिखा हुआ लफ्ज तो नहीं है। हर चीज लिखी हुई नहीं होती, कई चीजें लिखे बगैर भी कर दी जाती हैं। उसका वाहिद और मुनासिब है कि आप एक जुडिशल कमीशन बना लें और वो जुडिशल कमीशन पूरे सियाको सबाक को सामने रखते हुए सारी बात की खोज निकाल लेगा और सारे वाक़यात उसके सामने आ जाएंगे। अच्छा सर, आपने जिक्र किया अभी कि मुलाकातें हुई, अगर आपके पास या फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर साहब के पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन है जिसमें कोई मुलाकातें हैं, कोई ऑडियो है, कोई वीडियो है, कोई क्लिप है, कोई एम्पिरिकल एविडेंसेस है, कोई सब्सटेंशियल एविडेंसेस है, तो आपको लगता नहीं कि वो आवाम के सामने ले आने चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए? जुडिशल कमीशन बना दें। अगर ये हुकूमत संजीदा है और चाहती है कि बात के तह तक जाए, जुडिशल कमीशन कायम कर दे, सब कुछ उनके सामने रख दिया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक और चीज़ मैं जानना चाह रहा हूँ, लाहौर का जलसा, आज डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा से भी जो है वो मुलाकात हुई और कुछ PTI की लोकल लीडरशिप से मुलाकात हुई, खासी गहमी है। मैं जानना ही चाहता हूँ कि इन जलसे जुलूसों से और खुसूसन लाहौर के जलसे से कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं जो आपको लगता है कि आप लोग अचीव कर पाएंगे? देखिए, पहली तो ये है कि आप कह रहे हैं ना, फॉर एग्जाम्पल, कि ये जो बयानियाँ हैं जो हम पेश कर रहे हैं, क्या ये बयानियाँ लोग, पाकिस्तान की आवाम उसे तस्लीम कर रही है कि नहीं कर रही? हमारी राय में वो तस्लीम कर रही है। उस पर मैं आपको 3 मिसालें देता हूँ। 27 मार्च को इस्लामाबाद में जलसा हुआ, लाखों की तादाद में लोग आए। पेशावर में हुआ, जम में गफीर था। कराची 16 अप्रैल को आपने देख लिया और इंशाअल्लाह 21 को भी आप देख लेंगे। बड़ी मैं सुन रहा था कि एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि ओ जी ये तो जो इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर का जो ट्रेंड है वो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। ये तो जनाब कोई 170 बॉट्स हैं जो PTI के हैं, उनके जरिए सारा किया जा रहा है, ये तो अरेंज किया जा रहा है। तो आप, मेरा जवाब उसका ये था कि
بھئی آپ بھی اپنے بوٹس بنا کے ٹرینڈ اس قسم کا نمایاں کر کے دیکھ لیں, پتہ چل جائے گا اس میں آرگینک ہے یا بوٹس کے ذریعے پیدا کرتا ہے, نمبر 1. اور نمبر 2, جب یہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ آ رہے ہیں, وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا وہ ہمارے بیانیے کو یا اس حکومت کو وہ تسلیم کرتے ہیں یا سمجھتے ہیں کہ یہ مسلط کی گئی ہے, ایک امپورٹڈ حکومت ہے؟ لوگوں سے پوچھ لیتے ہیں, لوگوں کی رائے ہے. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا بیانیہ مضبوط ہے تو وہ بھی ایک حکومت میں ہیں. اب تو وزیر اعظم بھی ہیں, وزیر اعلیٰ بھی ہیں. مینار پاکستان پر ہمارے ہفتے بعد ایک جلسہ وہ بھی رکھ کے دیکھ لیں اور بلا لیں لوگوں کو اور دیکھ لیں کہ ان کی لوگ کتنی تعداد میں آتے ہیں اور کتنی ان کی بات کو اہمیت دیتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان جلسوں سے لوگوں کا ایک رجحان بڑا واضح دکھائی دے رہا ہے. اور اب تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ گھبراہٹ کا یہ عالم ہے کہ میری اطلاع کے مطابق سوشل میڈیا کے ہمارے انٹریکشن کو محدود کرنے کے لیے اب کہا جا رہا ہے کہ جی کچھ ہمارے اس دن, ہمارے جلسے والے دن کوئی مینٹیننس کے معاملات ہیں, ان کو ہونا ہے اور سسٹم کو سلو ڈاؤن کرنا ہوگا مینٹیننس کے نام پر. یہ مینٹیننس کے نام پہ نہیں کی جا رہی, یہ شرارت کی جا رہی ہے. اور میں پی ٹی آئی کے اور پاکستان کے لوگوں کو بتا رہا ہوں, یہ ایک خوف سے مبتلا حکومت ایسا کر رہی ہے اور پی ٹی اے والوں کو ہم وارن کر رہے ہیں کہ ایسا کیا تو اس کے منفی اثرات پیدا ہوں گے, ایسا مت کیجیے گا, لوگوں کا بڑا شدید ریاکشن آئے گا. ٹھیک ہے شاہ صاحب, یہ فرمائیے گا کہ وزیر خارجہ کا منصب ابھی خالی ہے. بلاول صاحب نے آج اوتھ نہیں اٹھایا, باقی کابینہ نے اٹھا لیا ہے. یو بینگ اے سینئر پولیٹیشین اینڈ فارمر فارم منسٹر, آپ بلاول صاحب کو ایز اے فارم منسٹر کیسا دیکھتے ہیں اپارٹ فرام یور ایفیلیشن وتھ پی ٹی آئی, جسٹ بینگ اے فارمر فارم منسٹر؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ بلاول نے جب یہ منصب قبول کر لیا ہے تو اس نے قلمدان کیوں نہیں سنبھالا؟ یعنی کہ سامنے آتے بھی نہیں ہیں, صاف چھپتے بھی نہیں ہیں, سامنے آتے بھی نہیں ہیں. کیوں؟ جب آپ نے ایک منصب لے لیا ہے اور آپ کی خواہش پوری ہو گئی ہے اور فرمائش کے تحت آپ فارن منسٹر بن رہے ہیں. ایک ہے خواہش اور اس کے ساتھ ہے فرمائش. میرے لفظوں پہ غور کیجئے, یہ فرمائشی وزیر خارجہ ہیں. بہرحال ایک تو مجھے اس کا تعجب ہوا کہ جب آپ نے لے لیا, آپ وہ قلمدان آپ کے نام سونپ دیا گیا تو آپ نے حلف کیوں نہیں اٹھایا؟ نمبر 1. نمبر 2, مجھے اس سے بھی بڑا تعجب ہوا کہ حنا ربانی کھر صاحبہ اب جو اس ملک کی وزیر خارجہ رہ چکی ہیں, آج وہ منسٹر آف اسٹیٹ بن رہی ہیں. کیوں؟ میں کہتا ہوں کہ کوئی بھی میں کیا کہہ سکتا ہوں, میں لفظ کیا استعمال کروں, جو وزیر خارجہ رہ چکا ہے منسٹر آف اسٹیٹ تو اپ گریڈ ہو تو بات سمجھ آتی ہے, اور جو منسٹر فل منسٹر رہا ہو اس کو ڈیموٹ کر دیا جائے, کیا ایسی مجبوری تھی؟ ہاں, اگر کابینہ میں آنا بھی تھا تو کوئی اور محکمہ لے لیتے, فل منسٹر کے طور پہ آتے. منسٹر آف اسٹیٹ, اب اسے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کیا بلاول کو اعتماد نہیں ہے یا انہیں یہ بھروسہ نہیں ہے کہ وہ کام سنبھال سکیں گے اور وہ سارا ورک لوڈ ان پہ ڈالنا چاہتے ہیں. اور انہیں بھی کیا مصیبت تھی کہ وہ وزیر خارجہ رہ چکی اور رہنے کے بعد اب انہوں نے یہ منسٹر آف اسٹیٹ کا عہدہ قبول کیا ہے. یہ دیکھیے, یہ کچھ ان یوزل سا اسٹیپ دکھائی دے رہا ہے مجھے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ جی. ہمارے ساتھ موجود تھے شاہ محمود قریشی صاحب, فارمر فارم منسٹر, سینئر لیڈر آف پی ٹی آئی. آخری سوال آپ سے میں کرنا چاہوں گا بیرسٹر عامر حسن صاحب, جس طرح بھی شاہ محمود قریشی صاحب فرما رہے تھے کہ جوڈیشل کمیشن بن جانا چاہیے, آپ نے بھی کہا کہ کوئی جوڈیشل کمیشن بنا دینا چاہیے تھا. اگر اتنی پولیٹیکل ہیپننگز میں پاکستان تحریک انصاف یا فارمر پرائم منسٹر جوڈیشل کمیشن نہیں بنا پائے تو آپ کے دائرہ اختیار میں یا آپ کے اس نئے اتحاد کی حکومت کے دائرہ اختیار میں یہ ہے ابھی, تو آپ کیا اس کی کال آن ایئر ٹی وی پہ دیں گے کہ جی میں کہتا ہوں کہ جوڈیشل کمیشن فوری طور پہ شہباز شریف صاحب بنائیں, یا آپ ریفرین کریں گے اس چیز سے؟ بیرسٹر صاحب.
बैरिस्टर साहब से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया, प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हुआ चाह रहा है। आपसे इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी। मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगा एक मरतबा फिर शाह महमूद कुरैशी साहब का, बैरिस्टर आमिर हसन साहब का, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा और शुएब शाहीन साहब का। आप चारों मेहमानों का बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। इंशाल्लाह आपसे जल्द मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।